اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائل فلا تنہر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ محبت سے پڑھیے صلاۃ سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین معزز و محترم علماء ذی قدر و ذی منزلت و حاضرین کرام قدر، پشتہ عشق آل بیت مؤدب آل رسول حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس قادری صاحب جو سر تپا آل بیت اطہار کی محبت کے سمندر میں ہوتا رن ہے، انہوں نے جو الفاظ میرے لیے کہے چند کہ میں اس قابل نہیں کہ ان کی محبت و شفقت اللہ میرے لیے یہ قبول فرما کر ان کی طرف سے دعا بنا دے۔ فخر السادات عالمی شہرت یافتہ شاعر دربار رسالت پیر سید الطاف صاحب کاظمی، آپ نے جس خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا، جمعہ کی اس محفل میں ایک جلسے کے رنگ اور وہ سوز والی کیفیت بن گئی۔ میں اپنے چند اشعار سے آغاز گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ حسین تو نے شریعت پہ گھر نثار کیا، حسین تو نے شریعت پہ گھر نثار کیا، یزیدیت کو زمانے میں شرمسار کیا، یزیدیت کو زمانے میں شرمسار کیا، تیرے لہو نے مٹایا جہان ظلمت کا، تیرے لہو نے مٹایا جہان ظلمت کا، نبی کے دین کو تو نے ہی پربہار کیا، نبی کے دین کو تو نے ہی پربہار کیا، مقام صبر و رضا پر ڈٹے رہے غازی، مقام صبر و رضا پر ڈٹے رہے غازی، رات وقت کو غیرت سے شرمسار کیا، رات وقت کو غیرت سے شرمسار کیا، شب عاشور تلاوت کی وہ ضیا پاشی، شب عاشور تلاوت کی وہ ضیا پاشی، خدا کے عشق کو سجدے نے آشکار کیا، خدا کے عشق کو سجدے نے آشکار کیا، اور جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے مقتل میں، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے مقتل میں، رضائے حق پہ شہیدی نے افتخار کیا، رضائے حق پہ شہیدی نے افتخار کیا، اور سپاہ شام کی نخوت یزیدیت کا غرور۔ شاہ صاحب استاد الشعراء ان کے سامنے سورج کو چراغ اور وہ بھی مدھم سا چراغ دکھانے کی بات ہے، مگر اس میں نے عرض کیا سپاہ شام کی نخوت یزیدیت کا غرور، تبسم لب اصغر نے تار تار کیا، سپاہ شام کی نخوت یزیدیت کا غرور، تبسم لب اصغر نے تار تار کیا، رہیں گی یاد زمانے کو زینب کبریٰ، رہیں گی یاد زمانے کو زینب کبریٰ، کہ جن کے خطبے نے باطل کو خاکسار کیا، کہ جن کے خطبے نے باطل کو خاکسار کیا، لٹا کے کنبہ مٹایا ہے تو نے باطل کو، لٹا کے کنبہ مٹایا ہے تو نے باطل کو، تمہارے عزم نے اسلام پائیدار کیا، تمہارے عزم نے اسلام پائیدار کیا، اور مکتہ کہاں یہ سید آسی کہاں تیری ہستی، کہاں یہ سید آسی کہاں تیری ہستی، قلم کو تو نے ہی بدعت سے ہم کنار کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب آپ کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ لٹائیں، اس کو نہ جھڑکیں۔ اب سخاوت آل محمد کے ماتھے کا جمعہ ہے، سخاوت رسول اللہ کی اولاد کا خاصہ ہے، اور سخاوت تو سخاوت ہے، یہ تو ایثار کے بھی بلند درجے پر فائز ہے۔ سخاوت اور ایثار میں فرق ہے۔
سخاوت یہ ہے کہ اپنے پاس کچھ مال ہو اور اپنی ضرورت ہو، اپنی ضرورت رکھ کر کوئی سائل آئے، کوئی بھکاری آئے، فقیر آئے، منگتا آئے، حاجت مند آئے، اس کو دے دینا، اس کی ضرورت پر پوری کرنا. اپنی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے مگر اس کی ضرورت بھی پوری کر دینا، یہ سخاوت ہے. مثال کے طور پر ملک صاحب بیٹھے ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، شفیق صاحب بیٹھے ہیں، کوئی آیا ان سے مانگنے کے لیے، ان کے اپنے پاس بھی ہے، اپنی ضرورت بھی، گھر کا نظام بھی چل رہا ہے، اپنے گھر کے اخراجات بھی چل رہے ہیں، جو اضافی تھا اس کو جو چاہیے انہوں نے اس کو دے دیا، تو یہ سخاوت ہے. اور ایثار یہ ہے کہ اپنی ضرورت تھی، ایک ایک کو اس کی ضرورت تھی، اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اس کی ضرورت پوری کر دینا، یہ ایثار ہے. اور یہی آل محمد کا وقار ہے، یہی آل بیت رسول کا، آل محمد کا یہی وقار ہے. اور سخاوت پر میں بات عرض کروں، سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب سے نہ مانگو، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے محبوب سے نہ مانگو، فرمایا یہ ہو نہیں سکتا. محبوب میرا ہو، نام محمد ہو، دربار مدینے کا ہو، اور کھلا دروازہ دیکھ کر منگتے آئے نا، باری آئی نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. محبوب میرا ہو، دربار مدینے کا ہو، اور دروازے کھلے دیکھ کر. امام حسن رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے بے وجہ نہیں دوڑ آئے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری. یا رسول اللہ آپ کا دروازہ دیکھ کر ہم بغیر وجہ کے دوڑ کے نہیں آئے، ہمیں معلوم ہے آپ کی دولت کیا ہے، اور اس دولت کو رکھنے کے بعد سخاوت کی عادت کیا ہے. یہ بھی ہمیں بتایا. آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. سب کچھ حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے. فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا محبوب ہو اور میرا ہو، مدینے کا تاجدار ہو، رب کا یار ہو، کائنات کی بہار ہو، زہرا کا بابا ہو، حسنین کا نانا ہو، ایمان کا کعبہ ہو، صدیق کا مرشد ہو، فاروق کا پیشوا ہو، عثمان کا دل ربا ہو، مدینے کا سلطان ہو، علی کی جان ہو، محبوب رحمان ہو. اور لوگ آئیں میں کہتا محبوب آئیں گے، لوگ آئیں گے، مانگنے کے لیے آئیں گے، اب آئیں گے، مگر تجھے کہتا ہوں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو تیرے پاس ہے تو نے اس کو جھڑکنا نہیں، تو نے عطا کرنا ہے. کیوں؟ لوگوں کا تو عقیدہ ہی یہ ہے مانگیں گے، مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. امام اہل سنت کہتے ہیں مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اس کی میں ذرا تشریح کر دوں، نہ لا ہے یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا. ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا للسائل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منگتے کو، بھکاری کو، سائل کو، دریوزہ گر کو، مانگت کو حضور نے لا نہیں فرمایا. بلکہ ایک شاعر نے شعر کہا ہے، وہ کہتا ہے ما قال لا الا فی التشہدی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لا نہیں فرمایا سوائے تشہد کے. کیا معنی؟ یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. باقی سرکار سے کبھی زندگی میں کوئی مانگتا رہا، سرکار نے لا فرمایا ہی نہیں. یہ وہ ہے نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی یا رسول اللہ جو آپ کا مانگنے والا ہے وہ نہیں سنتا ہی نہیں، وہ ہاں ہی سنتا ہے آپ کی زبان سے، وہ نہیں سنتا. یہ شعر کا یہ معنی ہے، نہیں سنتا ہی نہیں، یعنی آپ کی زبان سے نہیں سنتا. اور پھر سرکار میں نہ لا ہے، نہ بھی نہیں فرما رہے، اور نہ حاجت اگر کی ہے، یعنی اگر میرے پاس ہوگا. اگر کوئی مانگتے ہیں آپ سے، ملک زیاد صاحب سے کوئی مانگتا ہے جی مجھے یہ چیز چاہیے، ہمارے بھائی ہیں محمد بام جی، یہ زیائی، یہ ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کوئی چیز مانگتا ہے، یہ کہتے ہیں جی اگر میرے پاس ہوا تو میں دوں گا. فرمایا سرکار کی بارگاہ میں اگر کی حاجت ہی نہیں ہے. کون سی نعمت ہے جس کا مالک اللہ نے مصطفیٰ کو نہیں بنایا؟ ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، ہر وقت ہے، ہر ایک کو دیتے ہیں، ہر وقت دیتے ہیں، اور بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں. یہ سرکار نے ارشاد فرمایا. اب چونکہ سخاوت اہل بیت پر میں نے گفتگو کرنی ہے، تمہیدن باتیں اتنی ہو جاتی ہیں. ایک حدیث شریف اور سن لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی
قریب من اللہ و قریب من الناس و قریب من الجنہ والبخیل بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه مسلم. مسلم شریف کی روایت ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جو سخی ہے، سخی وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. جب عام سخاوت کرنے والا، توجہ چاہوں گا، جب عام سخاوت کرنے والا اللہ کے قریب ہے تو کربلا میں اپنے لالوں کی سخاوت کرنے والا اللہ کے کتنے قریب ہے. جیسے دین پر اتنی سخاوت ہے، جیسے دین پر سب کچھ قربان کر دیا، وہ ایسا سخی ہے جس نے اپنا آرام قربان کر دیا. وہ ایسا سخی ہے جو آسائشیں قربان کر دی. وہ ایسا سخی ہے جس نے سکون قربان کر دیا. وہ ایسا سخی ہے جس نے عباس قربان کر دیا. وہ ایسا سخی ہے جس نے علی اکبر کی جوانی قربان کر دی. وہ ایسا سخی ہے جس نے علی اصغر کا بچپنا قربان کر دیا. وہ ایسا سخی ہے جس نے قاسم کی جوانی قربان کر دی. وہ ایسا سخی ہے جس نے انو محمد کی جوڑی قربان کر دی. وہ ایسا سخی ہے جس نے اپنے آرام کو قربان کر دیا. وہ ایسا سخی ہے جس نے اپنے کھانے پینے کو قربان کر دیا. وہ ایسا سخی ہے جس نے مدینے میں رہنے کو قربان کر دیا. وہ ایسا سخی ہے جس کی آرام و سال لیل و نہار کو قربان کر دیا. وہ ایسا سخی ہے خود اپنا سر بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. جب وہ حسین نے سب کو قربان کیا، رسول فرماتے ہیں قریب من اللہ، قریب من الناس و قریب من الجنہ. لہذا یہی وجہ ہے حسین کو یزیدیت نہ مٹا سکتی ہے، نہ مٹا پائے گی. حسین کے ذکر کو، فکر کو، شان کو، مقام کو، تذکرے کو، امامت کو، سیادت کو، قیادت کو، طہارت کو، شجاعت کو، شرافت کو، ذکر کو، مرتبے کو، مقام کو اور ان کے نام کو نہ مٹا سکی، نہ مٹا سکتی ہے. کیوں کہ حسین کو اللہ نے بھی قرب عطا فرمایا ہے اور جنت کا بھی قرب عطا کیا گیا ہے. اور لوگوں کے دلوں میں جہاں چین رہتا ہے وہی نبی کا حسین رہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سخاوت یہ آل گھر کی ہے، یہ آل بیت اطہار کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے. امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد مسلم شریف کی روایت ہے سرکار نے سلام پھیرا، سرکار اٹھے فقام بالصلاۃ فدخل البیت. سرکار جلدی سے اٹھے اور گھر میں داخل ہو گئے. گھر میں داخل ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. صحابہ کرام نے تیزی سے اٹھ کر اندر جانے کا سبب پوچھا اور جلدی واپس آنے کا سبب پوچھا. آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز کے دوران خیال آیا تھا، نماز کے دوران دل میں یہ خیال آیا کہ گھر میں صدقے کا تھوڑا سا سونا پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا سونا رکھا ہوا ہے اور کوئی فقیر محتاج نے رات گزاری ہے اور اس کا حصہ وہاں پڑا ہوا ہے. میں اس لیے جلدی اٹھا کر اس کا حصہ اس تک پہنچانے کے لیے یہ آل بیت اطہار کی ثقافت ہے. یہ رسول. اور پھر سرکار امام حسن علیہ السلام، اب اندازہ لگا لیجئے نا، جو سخی ہوتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، یہ سنیے گئے، یہ بڑی خاص بات میں عرض کروں. سرکار نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ماں نقصت مالو، فرمایا جو سخاوت کرتا ہے، میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کا مال اللہ کبھی کم نہیں کرتا. آج دیکھ لیں آپ اپنے اراؤنڈ اباؤٹ آپ ماحول میں دیکھ لیں، جس کا ہاتھ کھلا ہے، جس کا ہاتھ کھلا ہے، جو سخاوت کرتا ہے اللہ نے اس کو دیا بھی ہے، اور جس کا بالکل تنگ ہے وہ جوڑ کے ادھر جوڑ ہوتی ہے، اندر تھوڑ ہوتی ہے. اب دیکھ لیں جو سخیہ اللہ دیتا بھی، جو اللہ کے نام پر دیتا ہے اللہ اس کو کھول کے دیتا ہے. جو بہت جوڑ کے رکھتا ہے پھر وہ گنتا ہی رہتا ہے، اس کی اپنی حسرتیں بھی پوری نہیں ہوتی. ایک تو چونکہ سرکار نے قسم اٹھائی، دوسری اویس بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دو، تمہاری عزت میں اللہ اضافہ فرما دے. اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرو گے تمہاری عزت کا گھٹے گی نہیں، اس میں اضافہ ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جتنا جھک جاؤ گے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جتنا جھک جاؤ گے اللہ تمہیں اتنی بلندی عطا فرما دے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں پوری زندگی 2 بندے تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملے. 2 بندے تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملے. ایک وہ
جس نے ظلم کیا ہو اور وہ بچ گیا ہو اللہ کی پکڑ سے، اور دوسرا وہ جس نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو اور اللہ نے اس کو غریب کر دیا ہو۔ اب مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم، یہ شان خاندان رسول کی ہے، یہ مقام خاندان رسول کا ہے۔ اگر آپ میری طرف توجہ فرمائیں تو میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آل محمد کے ماتھے کا جھومر، امام الائمہ سیدنا امام موسیٰ کاظم، جن کے باب کو، جن کے قبر انور کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، کہ فرمایا زندگی میں نہیں اور مزار میں ہو تب بھی حاجتیں پوری فرمانے والے۔ اللہ نے یہ ان کو مقام دیا ہے۔ کسی شخص نے آ کر بڑے دربار میں آپ سے سوال کیا کہ مجھے دلیل دو کہ آل بیت اطہار کا منفرد مقام ہے، سب سے اونچے ہیں، شان اور مقام والے ہیں، مگر شرط یہ ہے دلیل قرآن سے بھی نہ ہو، حدیث سے بھی نہ ہو۔ نہ قرآن کی آیت پڑھنی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، نہ پڑھنی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، نہ پڑھنی ہے انا اعطیناک الکوثر، یہ نہیں پڑھنی، اور نہ حدیثیں پڑھنی ہے احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، یہ نہیں پڑھنا، اللہم انی احبہما فاحبہما، یہ نہیں پڑھنا، مثل والے بیتی فیکم اس کا مثل سفینۃ نوح، یہ نہیں پڑھنا، آل بیتی امان لآل الارض، یہ حدیثیں نہیں پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا ہے نہ حدیث ہے، پھر دلیل دینی ہے۔ اب یہ مشکل بات ہے، مجھے کوئی بات کہے گا، جی ملک ناصر عوان صاحب کوئی سوال کریں یا کوئی اور کریں تو ہم سے پہلے قرآن پیش کریں گے، پھر حدیث پاک پیش کریں گے، پھر بعد میں کوئی بات آگے کریں، نہ قرآن نہ حدیث مگر دلیل دیں، تو امام کا کلام بھی تو امام ہوتا ہے۔ امام سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو شرف نسب رسول پر، تکریم نسب رسول پر، طہارت نسب رسول پر دلیل چاہیے، نہ قرآن ہو نہ حدیث ہو۔ فرمایا سادی دلیل یہ ہے کہ ہر کوئی ہمارے نسب میں ہونے کی تمنا کرتا ہے اور ہم سید ہو کر کسی اور کے نسب میں ہونے کی تمنا نہیں کرتے۔ سمجھ آئیے، ہم نے ہمارے دل میں کبھی خیال پیدا نہیں ہوا کہ ہم کسی اور خاندان میں ہوں، ہمارے دل میں کبھی یہ فکر پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہاں تصور بندہ وہاں کرتا ہے جو اس سے اونچا دکھائی دے، جو اس سے اونچا دکھائی دے، بڑا دکھائی دے، اس سے عرفہ و اعلیٰ دکھائی دے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں رسول کے خاندان سے عرفہ و اعلیٰ دکھائی کوئی نہیں دیتا، لہذا ہم کسی اور میں ہونے کی تمنا ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بات ہے، یہ خاندان رسول کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا امام ایک میں کیا بات کروں، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا دور ہے، وہ عید کا دن ہے، کوفے کی جامع مسجد میں حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین لنگر تقسیم کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، خیرات پا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، مقدر چمکا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، بھر بھر کے دامن ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اور کسی ایک شخص آیا، ایک دفعہ اس نے دامن پھیلایا، امام حسن حسین نے اس کو دیا، دوبارہ آیا اس نے پھر دیا، تیسری مرتبہ پھر آیا، اس نے کہا آپ نے پھر دیا، انہیں کہنے لگا شہزادے رسول آپ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں کہ میں تیسری دفعہ کیوں آیا؟ ان کو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کوئی حاجت ہوگی؟ کہا آپ نے مجھے پہلی دفعہ اتنا دیا کہ میرے سارے خاندان والوں کے لیے کافی ہو گیا، دوسری مرتبہ اتنا دیا سارے قبیلے والوں کے لیے کافی ہو گیا، تیسری مرتبہ اس لیے آیا ہوں میں نے مسجد میں ایک شخص دیکھا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، خشک روٹیاں چبا رہا ہے، ٹکڑے خشک روٹیوں کے ٹکڑے چبا رہا ہے، اس سے چبائے نہیں جاتے اور وہ ٹکڑا منہ سے گر جاتا ہے۔ میں اس فقیر کے لیے، میں یہ لنگر لینے کے لیے آیا ہوں، اس کے لیے لے جاؤں۔ فقل حسن و حسین، یہ بات سننی تھی، امام حسین کی بھی چیخ نکل گئی، امام حسن بھی رونا شروع کر دیا، انہوں نے فرمایا ما یبکی کما یبنہ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹو تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے؟ میں تو فقیر کے لیے مانگ رہا ہوں، میں تو فقیر کے لیے مانگ رہا ہوں، وہ مسجد میں جو بیٹھا ہے اللہ کا بندہ جو خشک روٹی کے ٹکڑے عید والے دن چبا رہا ہے تو اس کے لیے مانگ رہا ہوں، آپ رو کیوں ہیں؟ آپ نے کہا تم جس فقیر کا کہنا چاہتے ہو، جس کے لیے روٹیاں مانگنا چاہتے ہو، یہ لنگر اسی کا چل رہا ہے، اور جس کو تم فقیر سمجھتے ہو اسی کا نام علی ابن ابی طالب کا ہے۔
السلام. کہا یہ کیا مطلب کہ یہاں لنگر چل رہا ہے, لوگ بڑھ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اور وہ خشک روٹیوں کے ٹکڑے چبا رہے ہیں. کہا اسی کو تو کہتے ہیں بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں. بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں. بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا ایسے صابر ہیں, وہ ایسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. یہ علی مرتضیٰ. اور پھر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا دروازے پر دستک ہوئی, رسول اللہ گھر نہیں ہے. آواز آئی میں فقیر ہوں, میری بیٹی کے لیے پہننے کا کپڑا چاہیے, بیٹی کے لیے آیا ہوں. اس کے سر پہ چادر نہیں لگی, پہننے کا خاص سطر کا کپڑا نہیں ہے. سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا شادی کا جوڑا, نیا جوڑا, پرانی چادر بھی تھی. جب اٹھائی دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا اللہ تمہاری نیکیوں کو اس وقت قبول نہیں کرے گا, تم نیکی کو درجہ نہیں پا سکتے جب تک اللہ کے بارگاہ میں وہ چیز نہ پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. سخاوت یہ ہے, ایثار یہ ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں وہ چیز پیش کرو جو سب سے زیادہ محبوب ہے. اب بتائیے مال بھی محبوب ہے مگر بیٹے سے بڑھ کر نہیں, جان بھی محبوب ہے مگر اولاد بسا اوقات جان سے بھی بازی لے جاتی ہے. اپنا مال, دولت, آرام, آسائش, زمین بنا سب کچھ محبوب ہے مگر اپنے بیٹوں سے اولاد سے بڑھ کر نہیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. وہ باقی بھی سارے سخی ہوں گے مگر حسین کا مقام کوئی نہیں پا سکتا کہ باقیوں نے مال دیا ہے, حسین کے علی اکبر کے ساتھ مال دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دستک ہوئی سیدہ کائنات نے, نیا جوڑا اٹھایا, فقیر کو دے دیا, اپنی بچی کو پہنا دیا. دوسرے دن دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا سیدہ زہرا پاک نے جو جوڑا پہنا ہوا ہے اس پر پیوند لگی ہوئی ہے, اس پر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. فرمایا کہ زہرا یہ کیا ہے؟ عرض کی بابا جان ایک فقیر آیا تھا, اس نے یہ سوال کیا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبلا جبینہ ویدہ, سرکار نے ماتھے پر بوسہ دیا, ہاتھ چوم کر کہا زہرا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا جو اصل میں ہوتی ہے, جو کیفیت اصل میں ہوتی ہے وہی فرم میں ہوتی ہے. اور میں ایک بات اور کروں یہاں محبت امام علی مقام کی سخاوت کی. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نصف الغابہ میں بھی ہے, دیگر روایات میں بھی ہے, نشف الغمہ میں بھی ہے. امام حسین علیہ السلام کے پاس شخص آیا مدینہ طیبہ میں, دستک دی, دستک دی. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دروازہ کھولا, دروازہ کھول امام حسین علیہ السلام کے پاس سائن آیا اور دروازے پر دستک دی. اس نے کہا مجھے حاجت ہے, کچھ چیز چاہیے, میں فقیر ہوں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 4000 دینار گھر میں موجود تھے. 4000 دینار اس کا اگر اس دور میں حساب لگائیں تو میرے خیال میں 15000 امریکی ڈالر بنتے ہیں. 15000 US ڈالر کے مطابق 4000 دینار گھر میں. اور امام علی مقام نے ہلکا سا دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے صرف ہاتھ باہر نکالا اور سائے کو نہیں دیکھا. وہ رقم اس کی آنکھ میں سپرد ہوئی. اس نے کہا ابن رسول میرا چہرہ تو دیکھ لیں. فرمایا تو مانگنے کے لیے آیا ہے, میں تیرا چہرہ دیکھ کے تجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. یہ مقام, یہ اہل بیت کا مقام ہے. وہ تو مانگنے کے لیے آیا ہے,
میں تیرا چہرہ دیکھ کر تجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. ظاہر بندہ جس سے کوئی لیتا ہے, کوئی گفٹ لیتا ہے یا اس سے کوئی چیز لیتا ہے, بعد میں سامنے آئے بندہ اس کا احسان مند ہوتا ہے. ایک ظاہری طور پر تبھی تقاضا ہے, لیکن نیچرل انسان کا یہ طبیعت ہے کہ اس سے بندہ شرمندہ ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں تیرا چہرہ دیکھوں اور بعد میں تجھے خیال آئے کہ حسین نے مجھے دیا ہے, بس تو اللہ کے آگے, ہمیں اللہ نے دیا ہے, ہمیں اللہ کے نام پر تجھے دے دیا. حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. ریفرنسز پڑھے ایسی فلسفی میں ریفرنسز. امام حسن علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں. یہ سخاوت اہل بیت کی ہے. آپ نے دیکھا ایک گارٹن کے بھائی, باپ کے بھائی, ایک ابشر غلام ہے کالے رنگ کا, ابشر نسل غلام ہے, اور وہ بیٹھا ہوا ہے, ساتھ کتا بھی بیٹھا ہوا ہے. روٹی کا ایک ٹکڑا نوالا خود کھاتا ہے, ایک کتے کے منہ میں ڈالتا ہے. ایک خود کھاتا ہے, ایک کتے کے منہ میں ڈالتا ہے. امام حسن علیہ السلام روک کے آپ نے فرمایا مالکا یہ کیا کرتا ہے تم؟ اس نے کہا حضور میں خود کھاتا ہوں تو مجھے شرم اور حیا آتی ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. میں کھاؤں اور یہ منہ کرے, میں کھاؤں اور یہ منہ کرے, یہ مجھے دیکھتا ہے. امام حسن کو یہ ادا اتنی پسند آئی. آپ نے کہا تو کس کا غلام ہے؟ آپ اس مالک کا پتہ کر کے پاس گئے, فرمایا وہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا لے لو, اتنے کا ہے. آپ نے غلام خریدا, کہا باپ کا بھی سودا کر دو. اسے کہا اتنا منہ مانگی قیمت آپ نے باپ کی دی. واپس آئے, آپ نے فرمایا تجھے میں نے آزاد کر دیا اللہ کے نام پر. تیری ادا مجھے یہ پسند آئی کہ مخلوق خدا کے ساتھ تو اتنی محبت کرتا ہے, تجھے اللہ کے نام پر میں نے آزاد کر دیا. اور پھر جب وہ خوش ہوا آپ نے فرمایا جا یہ باپ بھی میں نے حضور کے صدقے سے تحفے میں دے دیا. یہ باپ بھی تیرا ہو گیا, غلام بن کے بات کر رہا تھا, مالک بن کر یہاں کی پہرے داری کر. یہ آل رسول کی سخاوت ہے. وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب آپ کی بارگاہ میں جب بھی یہ کوئی سہائے مانگنے والا, محبوب جھڑکنا نہیں, اس کو عطا کرنا ہے. اور آل بیت اتنے سخی ہیں. آل بیت ایک روایت میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں حدیث اللہ کو تمہیں مبارک ہو. آل بیت سے پیار کرنے والوں, علی مولا کی محبت کرنے والوں, سیدہ زہرا پاک سے عقیدت الفت رکھنے والوں, حسین کریمین سے پیار کرنے والوں, آل بیت اطہار کی غلامی سلامی کرنے والوں, سادات سے آل رسول سے محبت کرنے والوں, تمہیں مبارک ہو. ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں نہیں. ہاں فراست ہے میری یا کہ نادانی ہے. چراغ بولنا اسی کو بولے, ہاں یہ میں ہاں فراست ہے میری یا کہ نادانی ہے. ہاں فراست ہے میری یا کہ نادانی ہے. حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے. اللہ نے آل بیت اطہار کے ساتھ نسبت کامل عطا فرمائے. میں اپنی ایک ربائی پر آج کی جمعہ کی یہاں ماشاءاللہ بروک لین میں نیو یارک میں ایک بڑا سنٹر ہے امریکہ میں, جامع مسجد طیبہ, اور مجھے اس وجہ سے خوشی ہوئی کہ پچھلی دفعہ آئے تھے تو مسجد یہ رونق نہیں تھی. آج پتہ چلا ہے کہ قاری صاحب اور ان کے معاونین نے مسجد پر خرچہ کیا ہے, اور خوبصورت مسجد کی قریب ایسے لگتا ہے ریاض الجنہ شریف میں بیٹھے ہوئے. اور ماشاءاللہ مسجد کی رونق, بہار, اتنا خوبصورت انتظام اللہ برکت نے عطا فرمائے. کیونکہ قاری صاحب کلندر مزاج آدمی ہے, یہ صرف مولوی نہیں ہے. میں واضح طور پہ جمعے پہ کہہ رہا ہوں, امام حسین علیہ السلام کے جلسے میں کہہ رہا ہوں, اور گوئی دے کے کہہ رہا ہوں, یہ فقیر ہے, یہ دروازے حسین کے فقیر ہیں, یہ آل بیت اطہار کے سارتا پا سچے فقیر ہیں, ان کے خاص بارگاہ کے غلام ہیں, اور اسی پر ان کے ان پر انعام ہے. تو میرے رویہ آل سربت تو خزانے کی طرف دیکھتے ہیں, دنیا والے بھی یہانے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم فقیروں پہ پڑی جب بھی مصیبت سید, ہم محمد کے گھرانے کی طرف. اور پھر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا دروازے پہ دستک ہوئی, رسول اللہ گھر نہیں ہے, آواز آئی میں فقیر ہوں, میری بیٹی کے لیے پہننے کا کپڑا نہیں ہے, بیٹی کے لیے آیا ہوں.
اس کے سر پہ چادر نہیں, کوئی پہننے کا خاص سطر کا کپڑا نہیں ہے. سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا شادی کا جوڑا, نیا جوڑا, پرانی چادر بھی تھی. جب اٹھائی دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا اللہ تمہاری نیکیوں کو اس وقت قبول نہیں کرے گا, تم نیکی کا وہ درجہ نہیں پا سکتے جب تک اللہ کے بارگاہ میں وہ چیز نہ پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. سخاوت یہ ہے, ایثار یہ ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں وہ چیز پیش کرو جو سب سے زیادہ محبوب ہے. اب بتائیے, مال بھی محبوب ہے مگر بیٹے سے بڑھ کر نہیں, جان بھی محبوب ہے مگر اولاد بسا اوقات جان سے بھی بازی لے جاتی ہے. اپنا مال, دولت, آرام, آسائش, زمین سب کچھ محبوب ہے مگر اپنے بیٹوں سے, اولاد سے بڑھ کر نہیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. وہ باقی بھی سارے سخی ہوں گے مگر حسین کا مقام کوئی نہیں پا سکتا کہ باقیوں نے مال دیا ہے, حسین علی اکبر جیسا لال دیا ہے. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دستک ہوئی, سیدہ کائنات نے نیا جوڑا اٹھایا, فقیر کو دے دیا, ارے اپنی بچی کو پہنا دیا. دوسرے دن دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا سیدہ زہرا پاک نے جو جوڑا پہنا ہوا ہے اس پر پیوند لگے ہوئے ہیں, اس پر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. فرمایا کہ زہرا یہ کیا ہے؟ عرض کی بابا جان ایک فقیر آیا تھا, اس نے یہ سوال کیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبل جبینہ ویدہ, سرکار نے ماتھے پر بوسہ دیا, ہاتھ چوم کر کہا زہرا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا جو اصل میں ہوتی ہے, جو کیفیت اصل میں ہوتی ہے وہی فرع میں ہوتی ہے. اور میں ایک بات اور کروں یہاں محبت امام علی مقام کی سخاوت کی. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام, یہ اصول غابہ میں بھی ہے, دیگر روایات میں بھی ہے, کشف الغمہ میں بھی ہے. امام حسین علیہ السلام کے پاس شخص آیا مدینہ طیبہ میں, دستک دی, موو کرانی کے لیے دستک دی. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے امام حسین علیہ السلام کے پاس سائل آیا اور دروازے پر دستک دی. اس نے کہا مجھے حاجت ہے, کوئی چیز چاہیے, میں فقیر ہوں. ان کا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 4000 دینار گھر میں موجود تھے. 4000 دینار, اس کا اگر اس دور میں حساب لگائیں تو میرے خیال میں 15,000 امریکی ڈالر بنتے ہیں. 15,000 US ڈالر کے مطابق 4000 دینار گھر میں. اور امام علی مقام نے ہلکا سا دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے صرف ہاتھ باہر نکالا اور سائل کو نہیں دیکھا, وہ رقم اس کے ہاتھ میں سپرد ہوئی. اس نے کہا ابن رسول میرا چہرہ تو دیکھ لیں. فرمایا تو مانگنے کے لیے آیا ہے, میں تیرا چہرہ دیکھ کے تجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. یہ مقام, یہ اہل بیت کا مقام ہے. اور تو مانگنے کے لیے آیا ہے, میں تیرا چہرہ دیکھ کر تجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. ظاہر بندہ جس سے کوئی لیتا ہے, کوئی گفٹ لیتا ہے یا اس سے کوئی چیز لیتا ہے, بعد میں وہ سامنے آئی بندہ اس کا احسان مند ہوتا ہے. ایک ظاہری طور پر تبھی تقاضا ہے, ایک نیچرل انسان کا یہ طبیعت ہے کہ اس سے بندہ شرمندہ ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں تیرا چہرہ دیکھوں اور بعد میں تجھے خیال آئے کہ حسین نے مجھے دیا ہے, بس تو اللہ کے آگے, ہمیں اللہ نے دیا ہے, ہم نے اللہ کے نام پر تجھے دے دیا. حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. ریفرنسز پڑھے ہیں, اس کے وقت ہی میں ریفرنسز. امام حسن علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں. یہ سخاوت اہل بیت کی ہے. آپ نے دیکھا ایک گارڈن کے باہر, باغ کے باہر ایک حبشی غلام ہے, کالے رنگ کا حبشی نسل غلام ہے, اور وہ بیٹھا ہوا ہے, ساتھ کتا بھی بیٹھا ہوا ہے. روٹی کا ایک ٹکڑا نوالا خود کھاتا ہے, ایک کتے کے منہ میں ڈالتا ہے. ایک خود کھاتا ہے, ایک کتے کے منہ میں ڈالتا ہے. امام حسن علیہ السلام رک کے آپ نے فرمایا کہ مالکا یہ کیا کرتا ہے تو؟ اس نے کہا حضور میں خود کھاتا ہوں,
تو مجھے شرم اور حیا آتی ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں کھاؤں اور یہ بھوکا رہے، میں کھاؤں اور یہ بھوکا رہے، یہ مجھے دیکھتا ہے۔ امام حسن کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آپ نے کہا تو کس کا غلام ہے؟ آپ اس مالک کا پتہ کر کے پاس گئے، فرمایا وہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا لے لو، اتنے کا ہے۔ آپ نے غلام خریدا، کہا باغ کا بھی سودا کر لو۔ اسے کہا اتنا منہ مانگی قیمت آپ نے باغ کی دی، واپس آئے، آپ نے فرمایا تجھے میں نے آزاد کر دیا اللہ کے نام پر، تیری ادا مجھے یہ پسند آئی کہ مخلوق خدا کے ساتھ تو اتنی محبت کرتا ہے، تجھے اللہ کے نام پر میں نے آزاد کر دیا۔ اور پھر جب وہ خوش ہوا، آپ نے فرمایا جا یہ باغ بھی میں نے حضور کے صدقے تجھے تحفے میں دے دیا، یہ باغ بھی تیرا ہو گیا، تو غلام بن کے بات کر رہا تھا، مالک بن کر یہاں کی پہرے داری کر۔ یہ آل رسول کی سخاوت ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کی بارگاہ میں جب بھی یہ کوئی سائے مانگنے والا، محبوب جھڑکنا نہیں، اس کو عطا کرنا ہے۔ اور آل بیت اتنے سخی ہیں، آل بیت، ایک روایت میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں حنیّ لکم، تمہیں مبارک ہو، آل بیت سے پیار کرنے والوں، علی مولا کی محبت کرنے والوں، سیدہ زہرا پاک سے عقیدت الفت رکھنے والوں، حسنین کریمین سے پیار کرنے والوں، آل بیت اطہار کی غلامی سلامی کرنے والوں، سادات سے آل رسول سے محبت کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہاں فراست ہے میری یا کہ نادانی ہے، چراغ بولنا اسی تو بولے خواہ یہ میں خواہ فراست ہے میری یا کہ نادانی ہے، خواہ فراست ہے میری یا کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ اللہ ہمیں آل بیت اطہار کے ساتھ نسبت کامل عطا فرمائے۔ میں اپنی ایک ربائی پر آج کی جمعہ کی یہاں ماشاءاللہ بروک لین میں نیو یارک میں ایک بڑا سنٹر ہے امریکہ میں جامع مسجد طیبہ، اور مجھے اس وجہ سے خوشی ہوئی کہ پچھلی دفعہ آئے تھے تو مسجد یہ رونق نہیں تھی، آج پتہ چلا ہے کہ قاری صاحب اور ان کے معاونین نے مسجد پر خرچہ کیا ہے، اور خوبصورت مسجد کی قریب ایسے لگتا ہے ریاض الجنہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ مسجد کی رونق بہار اور اتنا خوبصورت انتظام، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ کیونکہ یہ قاری صاحب کلندر مزاج آدمی ہے، یہ صرف مولوی نہیں ہے، میں واضح طور پہ جمعے پہ کہہ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کے جلسے میں کہہ رہا ہوں، اور گواہی دے کے کہہ رہا ہوں، یہ فقیر ہیں، یہ دروازے حسین کے فقیر ہیں، یہ آل بیت اطہار کے سر تا پا سچے فقیر آئے ہیں، ان کے خاص بارگاہ کے غلام ہیں، اور اسی پر ان کے ان پر انعام ہے۔ تو میرے ایک رویہ آل ثروت تو خزانے کی طرف دیکھتے ہیں، دنیا والے بھی یارانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم فقیروں پہ پڑی جب بھی مصیبت سید، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔